اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ جاثیہ کا آخری حصہ بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے، تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں لے جائے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ جو کافر ہوئے ان سے فرمایا جائے گا، کیا نہ تھا کہ میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ اور قیامت میں شک نہیں، تم کہتے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان سا ہونا ہے اور ہمیں یقین نہیں۔ اور ان پر کھل گئیں ان کے کاموں کی برائیاں اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے، اور فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم اپنے اس دن کے ملنے کو بھولے ہوئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹا بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا تھا، تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے۔ اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں، آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور سارے جہاں کا رب، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمان اور زمین میں، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ تفسیر ہے کہ ان آیت میں اطاعت گزاروں کا ذکر ہے جس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور وہ جنتوں کے مالک ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کیے، یعنی اچھائی کے کام کیے۔ اور آگے اللہ کی وحدانیت کے انکاری لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے اور اللہ کی آیتیں پڑھی بھی جاتی تھیں ان کے سامنے تو اس کے انکاری تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، تو ان کا ٹھکانہ بدتر ہے، اور آخرت میں ان کے اعمال بری شکلوں میں ظاہر ہوں گے جن کی یہ ہنسی بناتے تھے، اور اس دن جہنم میں ان لوگوں کو اس طرح چھوڑ دیں گے جیسے وہ لوگ اللہ کی وحدانیت سے انکاری تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے، تو ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ان لوگوں نے آیتوں کا مذاق بنایا تھا اور وہ لاکھ معافی مانگتے رہیں گے مگر معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیا یہ لوگ آسمان اور زمین پر غور نہیں کرتے تھے کہ کس طرح اللہ نے انہیں بنایا ہے، اور یہ لوگ اللہ کی وحدانیت کے انکاری ہیں تو ان کا ٹھکانہ ابدی جہنم ہے، جو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میری بڑائی بیان کرو گے تو تم کامیاب ہوگے، تمام سلطنت اللہ ہی کی ہے اور جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم میری بڑائی بیان کرو گے تو میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک انسان ہی ہے جو اللہ کے کام بجا نہیں لاتا اور اس کی عبادت میں بھی دل نہیں لگاتا، اور آج کا انسان اس قدر مصروف ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کو بھی بوجھ سمجھنے لگا ہے۔ آج کا انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسے پتہ نہیں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، بس نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ کہ یہ آخری حصہ تھا، باقی اگلی سورت کے ساتھ ترجمہ تفسیر بیان کروں گی۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو لائک اور شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ تمام انسانوں کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر برائی سے دور رکھے۔ اللہ نگہبان۔